الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللہ مالک الملک حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 سے لے کر 202 تلک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت نمبر 200 کا جو پہلا حصہ ہے اس کے متعلق پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ یاد رکھو، اور پھر ایک نیکی سے فارغ ہو تو دوسری کے لیے شروع کر دو پلان. اور کیا ہی اچھا ہو کہ پہلے سے پلان کر کے بیٹھے ہو کہ میں اس نیکی سے فارغ ہوں گا تو پھر یہ کروں گا، جو ہی اس سے فارغ ہوئی ہے دوسری سٹارٹ کر لیں. یہ اہل ایمان کا شیوا اور ان کا لائف سٹائل ہونا چاہیے، تاکہ ہر آنے والا دن تو بہت دور کی بات ہے، ہر آنے والا گھنٹہ اس کا پچھلے گھنٹے سے بہتر ہو اور اس کو اللہ کے قریب کر رہا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا سا تذکرہ والدین کے ساتھ کیسا ہمارا رویہ ہونا چاہیے، ان کے کچھ حقوق، اور صحیح مسلم کی 2 احادیث کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر کے وہ 2 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. صرف والدین کے حقوق کا اگر چیپٹر سٹارٹ کر دیا جائے تو کئی خطبات اس پر لگ جائیں گے، اور گاہے بگاہے ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں گے. وقت کی ضرورت ہے. جتنا یہ عظیم اور مقدس رشتہ ہے اتنا ہی ہم نے اس کو بس سے خوش ڈال دیا. ماں باپ کے سامنے اولاد کو تو ایک زخمی پرندے کی طرح ہونا چاہیے جس کو جب پکڑو تو پھڑپھڑاتا بھی نہیں، دم مارنا بہت دور کی بات.
تو بہرحال والدین کے حقوق کی ادائیگی میں جو ہم کوتاہی کرتے ہیں اس کی سزا آخرت کی یہ تو بعد میں ہے نا، دنیا میں ہم پہلے بھگتیں گے۔ اس پر پھر بھی گفتگو رہے گی، لیکن آج ہم آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس پر بات کریں گے، جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں مَن یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، وہ خود بندہ ہم سے دعا مانگتا تو ہے لیکن مانگتا صرف دنیا ہے، آخرت مانگتا ہی نہیں۔ چنانچہ اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، محروم رہے گا۔ اور جو آخرت میں محروم رہتا ہے یہ کتنا بڑا محروم ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ دنیاوی زندگی کے 50,000 سال، یہ اس وقت جو ہم زندگی جی رہے ہیں اس کے 50,000 سال اور اس کا ایک دن ہوگا۔ اب ویسے تو وہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں تو بڑی محدود سی زندگی ہے، 60-65 سال ایوریج نکالی ہوئی ہے، اور کراچی والوں کو تو اور اچھی طرح پتہ ہے موت کا۔ یہ ہمارا سارا اوڑھنا بچھونا یہ بن گیا، اور وہ جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، رہنا ہمیشہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیاوی اس وقت جو آپ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، ریاضی حساب، اس کے مطابق کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو یہ جو 24 گھنٹے کا ایک دن اور ایک رات ہے، اور ایک گھنٹے میں پھر 60 منٹس ہیں، پھر ایک منٹ میں 60 سیکنڈز ہیں، یہ جو آپ کے پاس اسکیل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ریشو ذرا نکالیں۔ فرض کیا کہ ایک بندہ یہاں 60-65 سال کو بھی چھوڑتے ہیں، 100 سال لگا لیں، یہاں 100 سال جی رہا ہے اور وہاں ویسے تو اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کا تو ہم تناسب ہی نہیں نکال سکیں گے، لیکن ایک دن کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک دن کا تو نکال لیں۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے، وہاں صرف ایک دن اگر رہنا ہو تو یہ دنیا کے جو 100 سال ہیں نا، یہ 2 منٹ بھی نہیں بنتے ہیں، 2 منٹس بھی نہیں بنتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا عقل مند آدمی کون ہے، وہ پھر کسی وقت میں بیان کروں گا، لیکن یہاں پر اس آیت کے حوالے سے جو بات آپ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ دنیا کی بات کر رہا ہوں، نہ اس کی اپنی ضرورت ہے نہ اس کے فرشتوں کی ضرورت ہے، سب کچھ ہمارے لیے۔ خود کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تمہارے لیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لمیٹیشن نہیں ہے، یہاں کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں یا پوری لائف میں صرف اتنی دولت کما سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کما سکتے، کچھ ایسا نہیں۔ ایک دن میں $10 بلین اگر آپ کما سکتے ہیں، شریعت نہیں روکتی، بس ایک شرط ہے کہ آپ ڈی ٹریک نہیں ہوں گے، اصل راستے پر، حلال، سادہ لفظوں میں سمجھ، حلال راستے سے ہو۔
اربوں ڈالر ایک دن میں کما سکتا ہے کمائے، اللہ نہیں روکتا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ دولت یہاں انسان کی لائف کو آسان بنا دیتی ہے نا، نعمت کہہ لو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ جہاں یہ نعمت ہے نا وہاں یہ بہت بڑا امتحان بھی ہے، اللہ اس کے ذریعے امتحان بھی لیتا ہے ہمارا۔ تو شریعت میں یہ ممانعت نہیں ہے کہ آپ دنیا روزی حاصل کرنے کے لیے محنت مشقت نہ کرو، بلکہ یہ جو تصوف ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے ڈیرے لگا لو اور اللہ ہوا، اس کو تو شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی ہے۔ القاسب و حبیب اللہ کے الفاظ آپ سنتے ہوں گے کہ نیک حلال روزی کمانے والا، اس کی کوشش کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اس کا ایک اور پہلو جو ہم بھول جاتے ہیں کہ میں نے مرنا بھی ہے اور اس کے بعد جو لائف شروع ہوگی اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ یہاں کے لیے تو اتنے پیسے جمع کر لیے اور یہ بنا لیا اس کے لیے کیا کیا بنایا۔ یہاں آ کر ہم پھنس جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دعائیں جب کرنے آتے ہیں، اللہ سے مانگنے لگتے ہیں، اللہ نے تو نہیں روکا کہ بھئی مجھ سے دنیا نہ مانگو، مانگو دوں گا۔ اور دیکھ لو جو لوگ دعائیں نہیں کرتے وہ کافر، ان کو بھی دے رہے۔ ہم مسلمانوں کو بھی ایک وعدہ ہے، ہمیں بھی ایک راستہ دیا ہے، خاص طور پہ وہ قرآن پاک کے متعلق جو آتا ہے، بہت کچھ بن مانگے اللہ تعالیٰ ویسے بھی دے رہا ہے۔ اور قرآن پاک کے متعلق وہ جو حدیث ہے کہ یہ قرآن وہ نعمت ہے کہ اگر بندہ اپنا سارا وقت اس پہ لگا لے، اس کی تلاوت پہ، جتنے منٹس اس نے رکھے ہوئے تھے نا دعا کے لیے کہ اللہ سے یہ مانگوں گا، وہ بھی اس پر لگا لیتا ہے، تلاوت پر لگا دیتا ہے۔ اس کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ اس کو بن مانگے، وہ جو دعائیں کرتا رہتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ۔ اچھا، دنیاوی لحاظ سے کچھ لوگوں کا شاید ایکسپیرینس ہو، میرا بھی ہے، یہ جو ہربل طریقہ علاج ہے نا، یونانی حکیم طبیب حضرات، نبض دیکھنے والے، ان میں کچھ لوگ ذرا سخت مزاج بھی ہوتے ہیں۔ آپ گئے ان کے پاس اور انہوں نے نبض پہ ہاتھ رکھا، آپ نے کچھ بتانا چاہا تو فوراً کہتے ہوئے اگر آپ نے سارا کچھ بتانا تو میرے پاس کیوں آیا؟ اب یہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا ہے یا اس کے اخلاق کی بات، یا کچھ بھی آپ اس کو لے لیں۔ یہ میرے ساتھ بھی ہوا، تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اب ایک بندے کے اندر ایک بیماری نہیں ہے، جس کو آپ کھولو گے اس کے اندر 20 بیماریاں نکلیں گی۔ آپ نبض پہ جب ہاتھ رکھیں گے 4 5 6 7 8 جتنی بیماری، کسی ایک پہ آپ کی سوئی اٹک گئی اور اس کی آپ دوائی بنانے لگ جائیں گے اور اس کو دینے لگ جائیں گے، لیکن وہ کسی اور بیماری اس کے پاس جو اس کے جسم میں بیماری ہے، کسی اور کی دوائی لینے آیا ہے، تو آپ اس کو سن تو لیں کہ جی یہ تکلیف ہے، فلاں بیماری کی میں دوائی لے رہا ہوں، فلاں کی آپ سے لینے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو نباز حکیم ہے نا، وہ برا منا جاتے ہیں
کہ آپ مجھے نہ بتائیں، میں نبض دیکھ کے سب کچھ سمجھ جاتا ہوں، وہ برا منا جاتا ہے۔ اور وہ جو علیم بذات الصدور ہے، دل کے بھید جس کو پتہ ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ دل کے اندر جو جذبات، جو خواہشات آ گئی ہیں وہ اس کو پتہ ہے، جو ابھی نہیں آئی ہیں۔ حکیم صاحب کو تو صرف وہ بیماریاں پتہ چلتی ہیں نا جو اس بندے کے جسم میں آ چکی ہیں، اللہ کو تو وہ بھی پتہ ہے جو ابھی اس کے ساتھ نہیں ہوا اور آئندہ ہونے والا ہے۔ ضروریات میری کیا کیا ہے، کچھ چیزیں میری زبان پہ آئیں گی، کچھ شاید آئیں گی نہیں۔ زبان پہ کیا ممکن ہے دماغ میں بھی نہ آئیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بندے کا ایسا تعلق بن جائے، ایسا تعلق بن جائے، تو پھر اس کو اللہ رب العالمین خود بخود نوازتا رہتا ہے۔ دعا مانگنا اللہ کو بندوں کے لیے پسند ہے کہ مجھ سے دعا مانگیں، چودھری بن کے نہ رہیں، جتنی عاجزی دکھائیں گے اللہ کو پسند ہے۔ لیکن دعا مانگنے کے پھر آداب سکھائیں کہ دعا بھی کس طرح مانگو۔ آپ کی جتنی دنیاوی ضروریات ہیں اللہ کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں، کریں، لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا، رزق مانگ رہے ہیں، شفا مانگ رہے ہیں، کچھ اور مانگ رہے ہیں، جو بھی مانگ رہے ہیں مانگیں۔ مگر یہ کیوں ہو کہ آپ کو صرف 60-65 سال والی زندگی یاد ہے اور وہ ہمیشہ والی زندگی بھول گئی؟ یہ اس آیت کا اصل پیغام ہے کہ یہ آپ کی بہت بڑی محرومی قسمت ہے کہ چند گھڑیوں کی جو لائف ہے وہ تو آپ اچھی گزارنا چاہتے ہیں، اس کی تو آپ کو فکر ہے، اور وہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی آپ فکر نہیں کرتے۔ اس کی فکر تو آپ کو زیادہ ہونی چاہیے۔ اب وہ جو بات میں نے آپ سے کہی کہ 2-2.25 منٹ بنتے ہیں اگر 100 سال بھی زندہ رہنا ہو، جہاں صرف 2 منٹ رہنا ہے اس کے لیے کتنی تیاری، کتنی پلاننگ، کتنی منصوبہ بندی، کتنی غور و فکر اور کتنی محنت ہونی چاہیے۔ اور جہاں بقایا 58 منٹس بنتے ہیں 1 گھنٹے کے حساب سے، گھنٹے میں سے ویسے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے نا، 58 منٹ باقی، اس کو ایک بندہ بھول جاتا ہے۔ 2 منٹ کی فکر ہے اور 58 منٹس کی اس کو فکر نہیں ہے۔ کیا دنیا کا کوئی شخص اس کو عقل مند کہے گا؟ تو 2 منٹ سے یوں گزر جائیں گے، اس کو چھوڑو، اس کی فکر کرو 58 منٹ کی، وہ کیسے گزریں گے؟ تو رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا کہ میرے بندے کچھ ایسے ہیں، دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن صرف یہ مانگ رہے ہوتے ہیں دنیا، کبھی دولت مانگی، کبھی صحت مانگی، کبھی اولاد مانگی، کبھی عہدہ مانگا، کبھی وہ یہ مانگ رہے۔ میرے خزانے میں کوئی کمی، مجھ سے آخرت کیوں نہیں مانگتے ہو؟ مانگو۔ اب یہاں پر اگلی بات سمجھیے کہ جو آداب دعا کے، بندہ شروع کرے آخرت سے، اس کے بعد دنیا میں مانگو۔ اور اللہ رب العالمین نے تو اپنے نبی کے ذریعے یہاں تک بتا دیا کہ اگر ایک بندہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، سارے کام کو آج مصروفیات سب چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگ گیا، آخرت چھوڑ دی، دنیا کے متعلق ہی لگا ہوا، تو یہ دنیا بھی مال و اسباب اور یہ سارا دنیا اس سے آگے بھاگتی ہے۔
یہ پیچھے سے جا کے اس کا دامن پکڑنا چاہتا ہے اور وہ پکڑنے نہیں دے رہی ہے. دنیا اس کو پکڑا ہی نہیں دے رہی ہے. اور آپ دیکھ لینا ذرا، ہم کتنی تگ و دو لگے رہتے ہیں اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکا، یہ بھی نہیں ہو سکا، یہ بھی نہیں ہو سکا. بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، بڑا یہ ہوا، بڑا. دنیا اس سے آگے بھاگتی ہے، دامن چھڑاتی ہے. اور آخرت مانگی نہیں، آخرت کو خود چھوڑ کے آیا، لہذا وہ تو اس کو ملے گی. جس کی طرف گیا وہ اس سے دور بھاگ رہی. اس کے برعکس اگر ایک بندہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، ضروریات ہیں، دین کی طرف بھاگتا ہے، آخرت کی طرف بھاگتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی نے وعدہ دیا، دین کی طرف جب یہ لپکتا ہے، دین کی طرف آگے آتا ہے، اللہ اس کو دے دیتا ہے. وہاں تو دنیا دامن چھڑا رہی تھی نا، یہاں اس طرف اگر آتا ہے تو یہ مل رہا ہے. اچھا پھر دین تو مل رہا ہے کہ اس کی طرف وہ بھاگا ہوا آیا، اس نے اسٹرگل کی، وہ جو چھوڑ دی اس نے، جس کی پرواہ نہیں تھی، وہ پیچھے سے آ کے اس کا دامن پکڑ لیتی ہے، پیچھے سے اس کی قمیض پکڑ کے کھینچتی ہے کہ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، میں تمہارے لیے ہوں، تمہارا ایسا. یعنی دنیا خود بخود ملتی ہے، اللہ خود بخود دیتا ہے. دیکھیں، اور یہ نبی کی زبان سے وعدہ ہے. اب اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے لیے اسٹرگل چھوڑ دیں، ایسے ہی مل جائے گا. نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، یہ بھی نہیں ہے نظام. یا دنیا نہ مانگے، دنیا کے لیے دعائی نہ کریں، یہ بھی نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے، آپ کی ترجیح کس چیز کو ہے، آپ کا اصل رجحان کس طرف ہے، اصل توجہ کدھر ہے، زیادہ اہمیت آپ کس چیز کو دے رہے ہیں. یہ ذرا بنا کے تو دیکھیں اپنا ذہن کہ ارے دنیا یہ چند منٹس کی ہے، یہ جیسے تیسے گزری جانی ہے نا، بس اللہ کو ناراض نہیں ہونے دینا ہے. میں اپنے رب کو ناراض نہیں ہونے دوں گا، پرواہ نہیں ہے کیا ہوگا، جو رکاوٹیں آئیں گی کوشش کروں گا، برداشت کروں گا، لیکن اللہ کو ناراض نہیں ہونے دوں گا. بس یہ جذبہ مطلوب ہے. باقی کام سارا اللہ کا ہے، وہ خود سنبھال لیتا ہے. اور اس پر بھی وہ حدیث موجود ہے کہ ایک بندہ دنیا میں تکلیفات، پریشانیاں، ان میں الجھا ہوا، لیکن عزم کیا ہوا ہے کچھ بھی ہو جائے، بھوک برداشت ہے، پیاس برداشت ہے، ان لوگوں کی مخالفت برداشت ہے، جاب سے نکالتے ہیں نکال دیں، پرواہ نہیں، یہ ہوتا ہے ہو جائے، کچھ بھی. لیکن رب کو میں کیسے ناراض کر دوں، جس نے مجھے پیدا کیا، پل پل پہ میں جس کی دی ہوئی آکسیجن پر جی رہا ہوں، اس کو ناراض نہیں ہونے دوں گا. باقی سب برداشت ہے، اس کو ناراض نہیں ہونے دوں گا. پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے دیکھو میرا فلاں بندہ، جی اللہ. اور پھر اللہ اس بندے کے پرابلمز کی لسٹ ان کو دیتا ہے. اللہ بتاتا ہے فرشتوں کو کہ میرا یہ بندہ، اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل. اللہ بتا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کا ارادہ، اس کا جذبہ، اس کی کوشش ذرا دیکھو. ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اللہ غفور رحیم بھی تو ہے، کیا کریں، دنیا کو بھی تو راضی رکھنا ہے، ارے دین اتنا بھی نہیں ہو گیا. یہ بڑے دھوکے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے لیکن دیکھو اس کو، یہ کہتا ہے میں سب کچھ برداشت، لیکن اپنے رب کو ناراض ہونے نہیں دوں گا.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذرا ذہن میں لے آؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے مجھے اس بندے کی ادا اتنی پسند آئی ہے، اس کا یہ جذبہ، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو اور میری ساری مخلوق میں اعلان کر دو کہ سب لوگ اس کے ساتھ محبت کریں. یہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. جب بندہ اپنی ساری پریشانیاں، رکاوٹیں کوشش کرتا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا لیکن اللہ کے قانون کو وائلیٹ نہیں کروں گا، اس کو ناراض نہیں ہونے دوں گا، تو اللہ خود ہی یوں نواز دیتا ہے. تو رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ یہ صرف دنیا مانگتے ہیں، مجھ سے آخرت کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ بھی ان کی ضرورت ہے. اگر یہ جذبہ ہے نا کہ وہ ضرورت ہی نہیں ہے اس سے تم کو، تو ٹھیک ہے، پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا، آپ امام سدیس اور حرمین کے ائمہ کرام کی رمضان میں وطر میں دعا جو لمبی چوڑی منگواتے ہیں، اس میں کچھ الفاظ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے لیکن کچھ مسنون بھی ہیں کہ اللہ دنیا جتنی میری ضرورت ہے بس اتنی میرے دل میں ہو، ضرورت سے زیادہ، بس میرا سارا آبجیکٹو دنیا نہ بن جائے، میرے دل کو دین کے ساتھ لگا کے رکھ، مجھے آخرت یاد رہے، میں نے تیری عدالت میں آنا ہے، تیرے ساتھ ملاقات وہ مجھے یاد رہے ہر وقت کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملنا ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے، یہ مجھے نہ بھلا دینا. یہ دعا. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا لیکن وہ خوش نصیب لوگ جن کا دعا کرنے کا انداز یہ ہے، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا مانگتے ہیں لیکن حسنہ کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں حسنہ دنیا کی وہ نعمتیں کہ جو سہولت کے لیے میرے لیے آزمائش نہ بن جائیں. آزمائش میں تو پھر ہم پاس نہیں ہو سکتے، الا من رحم ربی، بندہ بہت کمزور ہے. ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے آزمائش میں میرے اوپر امتحان نہ ڈالنا، میں نہیں پاس ہو سکتا ہوں، مجھے امتحان سے بس پاک رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے سے دنیا مانگتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں مانگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فی الآخرۃ حسنہ، آخرت نہیں بھولتے. اللہ دنیا میں جب تک تو نے زندگی رکھی ہے یہ میری ضروریات ہیں اپنے فضل سے پوری فرما، اور اس کے بعد اللہ مجھے تیرے پاس آنا ہے، اللہ وہاں میرے ساتھ یہ معاملہ کرنا، آخرت بھی مانگتا ہے. تو رب العالمین فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ ہے نا، ان کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. اور جلد حساب سے مراد موت ہے، بہت جلد آنے والی ہے موت تم پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوم حساب بھی اگر لیا جائے نا تو آپ علیہ وسلم کی حدیث ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جس پر موت آئی اس کی قیامت شروع ہو گئی نا، اس پر قیامت قائم ہو گئی، دنیا ختم. اور نیک بندے کی روح کیسے قبض ہوتی ہے، اور جس پر اللہ ناراض ہے والعیاذ باللہ اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے، آپ لوگوں نے وہ سنی ہوئی ہے، حدیث مشہور ہے. فرشتوں کا ٹریٹمنٹ اور بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ وہیں سے اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. تو بہت جلد حساب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، بالکل یہ انداز ہے جیسے والدین نا اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا کل صبح تمہارا پیپر ہے، اور یہ رات کے 11 ساڑھے 11 بج گئے، ابھی تک تم کرکٹ کھیل رہے ہو، پڑھو گے کب، پیپر کی تیاری کب کرو گے، تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، تم نے سونا بھی ہے، صبح تمہارا پیپر ہے. 17ویں پارے کی پہلی آیت پڑھو نا، یہی ہے.
تو بہرحال میرے بھائیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین نے دنیا مانگنے سے منع نہیں کیا، خوش ہوتا ہے دے کر، لیکن ہمارا سب کو چھوڑنا بچھوڑنا دنیا ہی رہ جائے اور ہم آخرت کو بھول جائیں، یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہوگی۔ آخرت کو ترجیح دینی ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی، وہ زیادہ مانگنی ہے، سٹارٹ وہاں سے کرنا ہے، اس کے بعد جو دنیاوی ضروریات ہیں یہ بھی اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ یہ بھی دے گا۔ تو دیکھو کیا رب ہے کہ دعا مانگنے کا بھی آداب سکھاتا ہے، مجھ سے اس طرح مانگو، میں تمہیں زیادہ دوں گا، تمہارا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ دنیا والے نہیں بتاتے کہ بھائی اس طرح میرے پاس آؤ تو میں تمہیں، نہیں، وہ تو چھپاتے ہیں، یہ چھپتے ہیں، ملاقات ہی نہ ہو، کچھ نہ دینا پڑے، وہ کوئی اور بادشاہ ہے، دروازہ بھی کھلا ہے، طریقہ بھی بتا رہا ہے، اس طرح مانگو، خوشی سے دوں گا اور کہیں زیادہ دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق دے، ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے اس کو، اور اس کے بعد اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ اللہ اپنی فرما برداری پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ